نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں جو ہے فلسطین میں کس قدر جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے وہ ہو رہی ہے، ان جیسے حالات میں عام مسلمان ہے ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان جیسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، شریعت ہمیں ان جیسے حالات میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ ان جیسے حالات میں شریعت نے ایک خاص عمل کو جو ہے رائج کیا ہے، اور ایک خاص عمل جو ہے ان جیسے حالات میں کیا جاتا ہے، وہ عمل کہلاتا ہے قنوت نازلہ کا پڑھنا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کب پڑھی جائے گی، دوسرا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کب تک پڑھی جائے گی، تیسرا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کون سی نماز میں پڑھی جائے گی، چوتھا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کا طریقہ کیا ہے، پانچواں سوال یہ ہے کہ جو قنوت نازلہ میں دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا کون سی ہے، اور اگر کسی کو پوری یاد نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے۔ یہ 5 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کہتے کس کو ہیں؟ نازلہ کا معنی ہے مصیبت، پریشانی کا آ جانا، مصیبت کا آ جانا۔ جب مسلمانوں پر کوئی بڑی مصیبت اور آفت آ جائے، چاہے وہ وبا کی صورت میں ہو یا کفار کی طرف سے جو ہے مسلمانوں پر حملہ ہو جائے اس کی صورت میں ہو، یا کوئی بھی صورت ہو، یا جو ہے زلزلے ہو جائے، یا کوئی اور جو ہے آفاتی جو ہے اس طرح کی وبائیں وغیرہ آ جائے، ان جیسے حالات میں ایک خاص عمل کیا جاتا ہے، اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قنوت نازلہ کب پڑھی جائے گی؟ تو جب ان جیسے حالات اور واقعات ہو اور مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، جس طرح کہ وبائیں ہوں، تو ان جیسے حالات میں جو ہے قنوت نازلہ کا پڑھنا چاہیے، اور یہ عمل جو ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ اہل علم حضرات دیں، قراء دیں، تاکہ ہم ان کو لے جائیں اور اپنے علاقے میں وہ ہمیں دین سکھلائے اور قرآن سکھلائے۔ اللہ کے رسول نے 70 جو ہے قراء اور حفاظ دیے اور یہ آپ کو دین سکھلائیں گے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان قراء کو لے کر گئے، صحابہ کرام کو لے کر گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ بیر معونہ کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے جو ہے دستے بھی بھیجے، مجاہدین بھی بھیجے، لیکن ایک عمل خود جو ہے وہاں پر مدینے میں رہتے ہوئے آپ نے کیا، وہ عمل کہلاتا ہے قنوت نازلہ۔ اللہ کے رسول کے عمل سے جو ہے یہ معلوم ہوا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے، کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور ان ظالموں کے خلاف بد دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کب تک جو ہے پڑھی جائے گی؟ تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی میعاد نہیں ہے کہ کب تک پڑھی جائے۔ جب تک مصیبت اور وہ پریشانی اور وبا ہو تو اس وقت تک جو ہے وہ قنوت نازلہ جو ہے پڑھنا چاہیے۔ 1 مہینے تک، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے جب یہ واقعہ ہوا تو 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے قنوت نازلہ پڑھی۔ تو اس سے زیادہ بھی جو ہے قنوت نازلہ کا یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں جو ہے کوئی وہ حد بندی نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قنوت نازلہ احناف کے ہاں فجر کی نماز میں جو ہے صرف اور صرف پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ دیگر نمازوں میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور دلیل جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انہوں نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں 1 مہینے تک اللہ کے رسول یہ عمل کرتے رہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ دوسری رکعت، فجر کی نماز میں دوسری رکعت جب امام رکوع سے اٹھ جائے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، ہاتھ اٹھائے بغیر امام جو ہے قنوت نازلہ یعنی دعا شروع کرے جہری آواز سے، اور جو مقتدی ہے وہ آہستہ آہستہ آواز سے وہ آمین کہیں۔ جب بھی امام وقفہ کرے، رکے، تو ہر رکنے پر جو ہے مقتدی وہ آمین کہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کے دوران جو ہے جو مقتدی اور امام ہے وہ ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہاتھ باندھنے کے حوالے سے 3 طریقے ہیں۔ سب سے افضل اور بہتر طریقہ تو یہ ہے، جس طرح کہ عام کیا جاتا ہے
کہ رکوع کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ہاتھوں کو چھوڑا جاتا ہے، تو یہی طریقہ جو ہے ہاتھوں کو چھوڑنے والا یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اس دوران باندھا جائے، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھایا جائے، تو یہ طریقہ جو ہے مناسب نہیں ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے ہاں جو ہے یہ طریقہ جو ہے وہ رائج ہے۔ تو یہ تین طریقے جو ہے ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ہیں۔ ابھی دعا کے ختم ہونے کے بعد امام بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہے اور سیدھا جو ہے سجدے میں چلا جائے، تو یہ اس کا طریقہ ہوا۔ بقیہ جو نماز ہے وہ عام نمازوں کی طرح جو ہے وہ پڑھی جائے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ جو دعا ہے قنوت نازلہ کے نام سے جو دعا ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ اسکرین پر جو ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، اسی طرح طریقہ بھی پیش کر دیں گے۔ یہ جو دعا ہے اگر یہ کسی کو پورا یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ایک صاحب نے پوچھا کیا ہم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو پوری دعا یاد نہ ہو تو وہ مختصر پڑھ لے، کم پڑھ لے، اپنے حساب سے جو ہے وہ پڑھے، اور جتنے دن جس قدر وہ ہو سکے ان سے ہو سکے تو وہ قنوت نازلہ کا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان جیسے حالات میں اور واقعات میں مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ جو ہے استغفار پڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے، اور ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے دعائیں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اور مسلم حکمران جو ہے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان جیسے حالات میں وہ ان مظلوموں کا جو ہے وہ ساتھ دے، اپنے جو ہے افراد اور قوت کے اعتبار سے جو ہے ان کی مدد اور نصرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔